بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ بچوں سبق پڑھیں، سبق یاد کریں، قرآن شریف سیکھیں، سمجھیں تاکہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے نورانی قاعدے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری 2 تختیاں مکمل ہو چکی ہیں، مفردات اور مرکبات۔ اب تیسری تختی چل رہی ہے، مقطعات، یعنی ملے ہوئے لفظ تو ہوں گے لیکن پڑھنے میں مفردات کی طرح جدا جدا پڑھے جائیں گے۔ سمجھ آیا بیٹا؟ اور یہ میں نے مدوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ جس لفظ پر مد ہوگی اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اگر کھڑا ہوگا، کھڑا لگا ہوا ہوگا تو اس کو صرف 1 الف کے بقدر کھینچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ یاسین، 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 یاسین۔ یا پر کھڑا ہے، اس کو 1 الف کے بقدر کھینچیں گے، اور سین پر مد ہے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ یاسین۔ آگے دیکھیں، صاد، صاد، صاد۔ ٹھیک ہے، 5 الف کے برابر کھینچیں گے اس کو اور موٹا بھی کریں گے۔ آگے دیکھیں، حمیم، 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 حمیم۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، حمیم، حمیم، حمیم۔ عین سین قاف، عین سین قاف، عین سین قاف۔ سمجھ آیا بیٹا؟ ایک لائن سمجھ میں آ گئی ہوگی، دوبارہ سے دیکھیں، یاسین، صاد، حمیم، حمیم، عین سین قاف۔ آگے دیکھیں، قاف، 5 الف کے برابر، قاف، قاف۔ نون، نون، نون۔ آگے دیکھیں، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اس کا طریقہ ایک پڑھنے کا تو یہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور دوسرا طریقہ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ۔ یہ میم کو اللہ کے ساتھ ملائیں گے، اللہ کے لفظ کے ساتھ، اور لفظ اللہ یہاں درمیان میں موٹا کریں گے، موٹا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہرا ہے۔ الف لام میم اللہ۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جلدی سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن شریف سمجھنے والا بنائے۔ آگے انشاءاللہ دوسری تختی پڑھیں گے، بلکہ چوتھی تختی پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔